اب میں نے 5-7 آپ کو صرف ادب سکھانا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے، اماں سے کرنا ہے، ابا سے کرنا ہے، بیگم سے کرنا ہے، بیوی سے کرنا ہے، بھائی سے کرنا ہے، ملک سے کرنا ہے، سیاسی پارٹی سے کرنا ہے، مسلک سے کرنا ہے، جماعت سے کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ ادب ہے، اس کے یہ مینرز ہیں، اس کی یہ ایٹیکیٹس ہے جو میں شروع پہ کہہ رہا تھا. کاش لٹرلی ملکی لیول پہ اس وقت ضرورت ہے تربیت کی. ہمیں بھی، مولویوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، سب کو ایک تربیت کی ضرورت ہے. کہاں پہ؟ جو گدی پہ ہیں، جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو کہیں پہ انفلوئنشلز ہیں. تو ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے، ظاہری بات ہے یہاں پہ بھائی میں تو ساروں کو توپ ہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں اچھے لیول پہ اچھے گھرانوں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی جھونپڑی پہ نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا. کم از کم آپ 1,00,000-1.5 لاکھ والا ماہانہ بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم بھی، سمجھے نا. میجورٹی آپ میں ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ پاور کے اندر ہوتے ہیں معاشرے میں، انکانشیسلی یا کانشیسلی ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جب اس طرح کے عادات اپنانے لگتے ہیں نا میرے بھائی، تو وہ ٹرینڈ بننے لگتا ہے. لوگ اسی طرح کے عادات اپنانے لگتے ہیں، اسی طرح کی باتیں اپنانے لگتے ہیں. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے. سب سے پہلے لالوں کو لگام دینی ہے. لالو کیا ہوتی ہے بھائی؟ زبان کو لگام دینی ہے. زبان کو لگام دو اور فتویٰ نہ دو. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں فتوے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، فائنل ڈیسیجن، دینی حوالے سے حلال یا حرام، جائز یا ناجائز کر دینا. ہم صرف اس کو فتویٰ لیتے ہیں. میری نند بری عورت ہے، یہ بھی فتویٰ ہے. میری نند کیا ہے؟ بولو، ہے بری. تو میری نند بری عورت ہے، یہ بھی ایک فتویٰ ہوتا ہے. یہ گروپ برے لوگ ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ. فتویٰ صرف جائز ناجائز حلال حرام نہیں ہوتا. فتویٰ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لمیٹڈ نالج سے ایکسپیکٹ یہ کیا کہ مجھے سارا نالج آتا ہے، اور کسی کے بارے میں فائنل لائن ڈکلیئر کر دی. اس لیے ابھی مبین بھائی کی ماشاءاللہ شادی ہوئی، جن کی بھی شادی ہوتی ہے جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو ایک رائے دیتے ہیں کہ ججمنٹل پیریڈ رکھنا ہے شادی میں. کیا رکھنا ہے؟ ججمنٹل پیریڈ، اس کو ایک بات کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3 مہینے تک آپ نے یہ نہیں کہنا کون اچھا ہے کون برا. اور دوسرے ہی دن اماں کا فون آ جاتا ہے، گھر سے آ جاتا ہے نا، اور وہ کیا پوچھتے ہیں؟ خبریں بتاؤ مجھے، سارا کچھ کیا ہوا، کیسے تھے وہ گھر والے. آپ بتائیں اوور نائٹ جو بیڈ روم میں بیٹھ رہی ہے ایک عورت، وہ 25 کلو کا کپڑے پہن کے، اس کو کیا پتہ بھی گھر کیسا ہے، لیکن وہ بتائے گی. کیوں؟ وہ مجھے ملنے آئی تھی، اس نے تو منہ سے بنایا ہوا تھا، اس نے تو ایسے کیا، اس لیے وہ ایسے ہیں. اور واللہ پوری زندگی آگے وہ ان کے بارے میں ویسے ہی ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں، وچ از رانگ. اس نے یہ کام نہیں کیا. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ججمنٹل پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم 3 مہینے دیں. میں 3 مہینے بعد بتاؤں گی میرا شوہر کیسا ہے، شوہر بتائے گا میری بیوی کیسی ہے. کم از کم 3، میں تو 3 مہینے، حدیث نہیں ہے بھائی، لیکن ایک نیچرلی انسان کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک رائے جو ہے نا تھوڑی پختہ ہو جاتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک نند ملنے آئی اچھے طریقے سے، اور ایک نند اچھے طریقے سے ملنے، اس کی پازیٹیو چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں پازیٹیو سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں بیزی کوئی بھی نہیں، سارے ویلن بیٹھے ہوئے تھے. انٹروورٹ ہے بھائی، سمپل انٹروورٹ ہے بھائی. کچھ لوگوں کو بات کرنا اچھا ایسے ایسے کر کے رہتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں نا ایسے میجورٹی. بھائی آٹزم اس وقت سب سے بڑی بیماری ہو رہی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ آپ کو تو آٹزم کیا ہوتا ہے؟ ان سوشل، یعنی کہ اس کو سوشل نہیں ہوا جاتا ان کے دوسروں کے ساتھ. تو بھائی وہ ان سوشل لڑکی ہو گئی یار، اس کو نہیں ملنے کا دل کرتا. جب تم کلی بیٹھی ہوئی ہوگی، کوئی آس پاس نہیں ہوگا، دیکھنا آئے گی تمہارے پاس. لیکن اگر آپ نے پہلے جج کر لیا ہوا نا، اب وہ آ بھی گئی، آپ اس کو مثبت آپ نہیں دیکھو گے، کیونکہ آپ نے فتویٰ دے دیا ہے. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فتویٰ صرف حلال حرام نہیں ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے ججمنٹ ڈکلیئر کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹرز بیٹھی ہیں، ہم ایک جگہ پہ سیشن تھا ایکسپیکٹڈلی مذہبی لوگوں کا، لیکن وہاں پہ جو ایک ٹیچر آئی ہوئی تھیں، وہ سکھا رہی تھی نا بچوں کو جو چیزیں. اس نے ایک تو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے عام، کوئی برقع نہیں، کوئی نقاب نہیں، اور ڈیپ گلا پہنا ہوا ہے، اور بال ادھر پہنے، ادھر پونی لگائی ہوئی ہے. اور ہم نے کیا سمجھا مجلس کیا ہے؟ جج کرنے کا دل کر رہا ہے نا، کس کس کا کر رہا ہے؟ کر رہا ہے نا بھائی. میں تو مولوی ہوں، میرا تو زیادہ کرے گا، اور میں نے تو کر دیا. میں نے کہا دسو ہے بات کرنے والی؟ نہ میں ملا ہوں، نہ میں نے بات کی ہے، نہ میں بیٹھا ہوں، نہ میں جانتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ، کچھ بھی جانتا.
صرف گیٹ اپ دیکھ کے کہہ دیا فارغ ہے. لیکن حالانکہ ٹیچنگ سٹائل بہت اچھا تھا, بچے ان کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو رہے تھے, بڑے پیار کر رہے تھے. تو بعد میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا بھائی, وہ جو ہیڈ تھے, میں کہا یار یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا. کہتے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ, کہتے بھائی الحمدللہ یہ دین سے دور تھی کیونکہ ان کا گھرانہ دین سے دور تھا. یہ تہجد گزار ہے, تہجد پڑھتی ہے, 5 وقت کی نمازی ہے الحمدللہ, کبھی اس نے روزہ نہیں چھوڑا, حلال کماتی ہے. ہمارے پورے ادارے میں سب سے ایماندار عورت یہ ہے, صرف پردہ رہ گیا. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا, آٹومیٹکلی ساری رائے کیا ہو جائے گی, اس پہ رحم آئے گا, اس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو تھوڑی دیر پہلے فتویٰ نکل رہا تھا بھائی, ایک پردے دار نقاب والی عورت اللہ کی قسم علاقے میں گناہ پھیلانے والا آلہ ہو سکتی ہے, اور ایک جینز والی عورت معاشرے کے اندر خیر والی ہو سکتی ہے. اللہ محتاج نہیں ہوتا ان چیزوں کا. اللہ اگر اسے مہلت دے رہا ہے نا میرے بھائی, تو مطلب ہمیں بھی مہلت دے دو یار, کچھ نہیں ہوتا. یہ کام نہ کرو. نون لیگ مطلب ڈن, اور پی ٹی آئی مطلب ڈن. یہ جو ڈن والی بات ہے نا, یہ کبھی ہوتی, یہ کبھی نہیں ہوتی بھائی. اگر عمر بن خطاب کے بارے میں ڈن والی بات ہوتی نا, کہ عمر بن خطاب تو دشمن ہے ہمارے, تو ڈن, تو کبھی وہ یہ مقام نہ پاتے. میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ مقام کبھی نہ آتا. ہمارے نبی نے کبھی ڈن کیا. خالد بن ولید نے دانت شہید کیے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی وجہ سے دانت شہید ہوئے احد کے اندر. تقریباً ہار گئے تھے مسلمان. ہمارے نبی شہید ہوتے تھے بچے, کس کی وجہ سے؟ اور کیا نام ہے خالد بن ولید کا؟ لقب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار. ہمارے نبی نے ڈن کیا. بولیں یار سب سے بڑی بات, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کلیجہ چبایا میرے نبی کے چچا کا. اللہ اکبر. وہ ایسی بھی کوئی عورت ہوتی, نفرت چیک کر رہے ہیں آپ, یعنی ایسا کون کرے گا؟ کلیجہ چبا دیا بھائی, جو نفرت کرتی ہے اس شخص سے. ہمارے نبی نے ڈن کیا. لیول نہیں ہے ویسے, اور ہم تو چھوٹی سی پیر پہ پیر آج ڈن کر دیتے ہیں. کرنڈی کا سوٹ پہنا ہوا ہے, کاٹن پہنی, نیچے خسا پہنا ہوا ہے, ادھر 4 انگوٹھیاں ادھر 4 انگوٹھیاں, اور جو ہے نا مرسیڈیز کی چابی پکڑی ہے, اور وہ تھوک رہا ہے. ہم ڈن کریں گے نا اس کو؟ ہم کریں گے؟ جاہل ہے وہ. کپڑے دیکھ, سیٹ اپ دیکھ, وہ تمیز نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ او بولو نا یار, ہیلو, سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ لالو میں نے کہا ہے, لالو میں تنزیہ کہہ رہا ہوں, لالو زبان کو کہتے ہیں. امام مالک اللہ اکبر, ان کو فتویٰ پوچھا جاتا تھا نا, وہ کئی دیر تک خاموش رہتے. تو شاگرد کہتے ہیں شیخ کچھ جواب دیں, مطلب امام المدینہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر مبارک ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ مدینہ کے اندر سیشن کرتے تھے, یعنی پورے مدینہ میں ٹاپ کے عالم ہے. تو کہتے تھے میں نے فتویٰ جنت اور جہنم پہ پیش کیا ہے, اگر مجھے لگتا ہے یہ میرا فتویٰ جنت کی طرف لے کے جائے گا پھر بولوں گا, ورنہ خاموش رہوں گا. یہ کون ہے؟ امام الرائے, امام اہل مدینہ کے. آپ کو کچھ آتا واتا ہے کوئی نہیں, اور فوراً سے جج کر دینا. اسی طرح امام مالک کے دن بیٹھے ہوئے, دور دیہات سے لوگ آتے تھے نا, اپنے سارے پنڈ کے سوال اکٹھے کر کے, سارے گاؤں دیہات کے سوال اکٹھے کر کے لے آتے تھے, تاکہ ایک ہی دفعہ تم پوچھا ہو تو ہمارے سارے گاؤں والوں کو بتا دینا. فون تو کر نہیں سکتے. تو امام مالک کے پاس آئے, اور انہوں نے تقریباً 30 سوال, کچھ روایات میں آتا ہے, کچھ میں 40, انہوں نے سارے سوالوں کا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اس نے تنزن کہا ایڈی وڈی پگڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے, ایڈی بڑی مسند پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گدی پہ, اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. قربان جائیں وہ لوگ, فتویٰ اس پہ بھی نہیں دیا. ابھی آپ کے من میں کیا آ رہا ہے؟ بدتمیز ہے نا, اور بولو آ رہا ہے نا من میں. امام مالک کے من میں نہیں آیا بھائی, کیونکہ اس کو غلط فہمی ہے کچھ. امام مالک وہاں سے اٹھے, نیچے آئے, اس کو کھڑا کیا, اس کے سر پہ اپنی پگڑی رکھی, اس کو اپنی مسند پہ بٹھایا, کہتا چلو اب تم بتا دو بھائی, اگر پگڑی پہن کے اور اس مسند پہ بیٹھ کے کچھ آ جاتا ہے تو بتا دے بھائی, مجھے تو نہیں آیا. وہ شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا بیٹا سارا دنیا کا علم میرے پاس نہیں ہے, جو ہوگا وہی بتاؤں گا نا, جو نہیں ہے وہ. عبداللہ بن مسعود دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں جو بندہ ہر سوال پوچھے گئے پہ جواب دیتا ہے وہ پاگل آدمی ہے, پاگل ہے یہ. ہر سوال کا جواب کسی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. بھائی لازم بات ہے, کچھ ایکسپرٹیز آپ کی ہوتی ہیں, کچھ آپ کی بھائی مجھے نہیں پتا. یہ پتہ کون کہے گا؟ جو عاجزی, جس میں ہمبلنس ہوتی ہے, جو توپ سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو, اس کو لگتا ہے یہ میرے لیے گناہ والی بات ہو جائے گی اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا. اور یہ ماں باپ کو سب سے زیادہ کہنی چاہیے, کس کو؟ بچوں کو, تاکہ بچوں کی ٹریننگ ہو.
سمجھ رہے ہیں؟ بچے نے کچھ پوچھا، بیٹا اس کے بارے میں مجھے پتا، اسی بہانے آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی سے سوال کر لو گے، کچھ علم لے لو گے. لیکن ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو سنا ہی دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ جو سنا دیتے ہیں نا بھائی، وہ اس کی رائے بن جاتی ہے، اور وہ رائے غلط بن گئی ہے، لیکن بنائی کس نے؟ ماں باپ نے. سب سے زیادہ بھروسے مند لوگ ہیں، اور یہ اب رائے توڑتے ہی نہیں وہ، حالانکہ وہ غلط بنی ہوئی ہے. وہ بولو نا یار. تو پہلی بات ہم نے کیا کی تھی کہ اسلام کے اندر اختلاف کرنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فرقہ بن جانا، فرقہ بن جانا. دوسری بات کیا ہے کہ بھائی چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، کوئی بھی ہے، کبھی بھی ایسے نہ کہ ساری نون لیگ ایسی ہے، ساری پی ٹی آئی ایسی ہے، سارے پیپلز پارٹی ایسی ہے. کبھی بھی ایسا جملہ نہ بولا کرے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ آپ کو کھڑا کرے گا، ثابت کرنا. آپ کر سکیں گے بھائی؟ وہ بولو نا یار. اب ان سار خام خواہ چنگے اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے مست، اتنا زیادہ گناہ لے لیا آپ نے اپنے اوپر، اور تھوڑے گناہ ہیں جن کا میں نے حساب دینا ہے، یہ بھی لے لیا ہم نے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوکے؟ اور بولو نا یار. کوئی سوال؟ تیسری بات، کم از کم ایک بار پازیٹیو ضرور سوچیں. یعنی کہ جو مخالف پارٹی ہے نا آپ کی، جو مخالف آدمی ہے، اس کے بارے میں کم از کم ایک بار، ہاں حسن ظن جس کو کہتے ہیں، پازیٹیو کم از کم ایک بار. یعنی کہ اصول بنا لیں. ہم جب کبھی کبھی یہ کہتے ہیں نا تھنک پازیٹیو، اٹس ناٹ این ایزی جاب. یعنی کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر 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 گناہ کر رہا ہے. کتنے پازیٹیو سوچیں بھائی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کم از کم ایک بار پازیٹیو سوچیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی یہ پازیٹیو وجہ ہے. تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا، اس کا میپ سارا پازیٹیو کھل جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ لیکن اگر پہلی تھاٹ آپ کی نیگیٹو ہو جائے نا، تو آپ کے مائنڈ کے اندر سارا میپ کون سا کھل جاتا ہے؟ یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں نا، تو نا کی دنیا کھل جاتی ہے مائنڈ میں. جب آپ کہتے ہیں ہاں، تو ہاں کی دنیا مائنڈ میں کھل جاتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مولانا قاسم رحمہ اللہ، وہ لال کنویں والی ایک مسجد ہے، پتہ نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں، دلی کے اندر. ان کے اسٹوڈنٹس نا آپ مدرسے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں مسجد میں آج کے بعد ہم نے کبھی نہیں جانا، کیونکہ انہوں نے ہمارے شیخ کے بارے میں فتویٰ نکالا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ گستاخ رسول ہے. شیخ صاحب نے یہ بات سن لی. اب دھیان سے سنیے گا. انہوں نے یہ بات سن لی کیونکہ ان کو یہ اصول پتہ تھا. ایک دفعہ تو پازیٹیو سوچو. انہوں نے کہا بچوں اٹھو سارے، جی شیخ کدھر چلنا ہے، حکم کریں. انہوں نے کہا اسی مسجد چلنا ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ نکالا. وہ حیران ہوگا، شیخ ادھر آپ جا رہے ہیں، وہ تو ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، فتویٰ جنہوں نے نکال لیا ہے وہ بھی کفر کا، وہ بھی گستاخ رسول کا، تو ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کہا بس نماز تو میں نے وہیں پہ پڑھنی. تو فجر کی نماز وہ اس مسجد کے لیے آئے. اب ظاہری بات ہے فجر ٹائم آنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. تو ایک دم سے جب انہوں نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا کہ ہماری مخالف پارٹی کھڑی ہوئی ہے ساری، پورے طالب علموں کے ساتھ. تو وہ جج تو کریں گے تھوڑا سا، لیکن شرمندہ بھی ہوئے کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حیران ہوئے. ان کے پاس آئے، سلام لیا. انہوں نے کہا شیخ ہم تو آپ کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ میں تمہارے پاس پتہ کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہو. جی میں سمجھا نہیں. کہنے لگا کہ تمہیں صرف شک گزرا کہ فلاں شخص نے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے، اور تو نے فوراً اس کو اپنی نظروں سے، اپنے من سے گرا دیا. سوچ تیرے من میں اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے. تو بھائی میں تو تیرا فین ہو گیا ہوں، کیا کمال کا ایمان ہے تیرا. ہاں ایک چھوٹی سی غلطی کہ تم میرے سے پوچھ لیتے. محبت ہے تم میں، اس وجہ سے تم نے ایسا کیا ہے. یہ ان کی پازیٹیوٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میری نفرت میں کیا ہی نہیں، کیونکہ تو مجھے جانتا، مجھے تو جانتے ہی نہیں ہے، نفرت میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو نے کیا محبت میں ہے. لیکن ہاں غلطی کیا ہو گئی ہے ایک دفعہ. تو بھائی میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، جو ذرہ بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، وہ شخص چاہے ساری زندگی حج کر لے، عمرے کر لے، نمازیں پڑھ لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن کیونکہ اب تیری نظر میں کافر ہو گیا ہوں، میں تو مسلمان ہوں نہیں. اگر تجھے میری بات پہ بھروسہ نہیں آیا، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہوں؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا نا، میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب وہ بھی رو رہے ہیں،
شاگرد بھی رو رہے ہیں, ساری مسجد رو رہی ہے. میرے بھائی اگر وہ شیخ ان کے پاس آ کے نہ ملتے, نسلوں تک وہ 2 مسجدوں کیا ہونی تھیں, فرقے بن جانے تھے. ایک وجہ سے بچ گئے. کس وجہ سے بچے؟ ایک دفعہ کم از کم کیا سوچ لو. اب میں آپ کو نا, میں پہلے یہ جو سیاسی ہلچل ہے نا بھائی, اس کو اس طرح سوچیں, کیونکہ آپ کے پاس حتمی بات بولو, اور بھائی پیپر پہ لکھی ہوئی 2 + 2 4 کی طرح کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کوئی نہیں. ہمیں تو نہیں پتہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتہ بھائی. ہو سکتا ہے اپوزیشن بھی انہی کی, حکومت بھی انہی کی, دونوں ہی ان کے ہیں. پھر کیا کر لو گے بھائی؟ 2 ٹافیاں ہیں نا, کھا لو. آپ کو لگ رہا ہے یہ میری ٹافی یہ ہے, اور دونوں ٹافیاں کس کی؟ اوپر والے کی. پھر کیا کر لو گے؟ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ او بھائی یہاں پہ ساری گیم ہو سکتی ہے. وداؤٹ ریئل ان میڈیا ایوری تھنگ از ریئل. میڈیا میں ریئل کے علاوہ سب ریئل ہے, اس لیے آپ کی ساری انفارمیشن میڈیا بیسڈ ہے. یاد رکھیں یہ بات, سمجھ رہے ہیں؟ میرے بارے میں انفارمیشن کم از کم میرے سے لی ہے, سنا ہے آپ نے, میرے سے ملاقات کی ہے, میرے ساتھ رہے ہیں, ان کے بارے میں نہیں ہے. تو یاد رکھیں, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی پنجاب میں سب سے بڑا تو مقابلہ انہی کا ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ ملک ٹھیک ہو, سمجھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے ملک, لیکن پی ٹی آئی کا جو راستہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, نون لیگ کا بہتر. اب تھوڑا یہ نفرت اس جملے میں زیادہ ہے کم ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے, کہ آپ کا صرف ایک اختلاف ہے اسٹریٹجی پہ, یعنی کہ کرنا کیسے ہے اس پہ اختلاف ہو گیا. یہ بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اس میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نون لیگ کے خلاف ہیں, لیکن آپ نے کہا بھی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے, وہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, کہ پاکستان ترقی کرے. پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے پاکستان ترقی کرے, لیکن جو راستہ نون لیگ اپنانا چاہتی ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. جو راستہ پی ٹی آئی اپنا رہی ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. میں نے تو زندگی میں ووٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, منو نے پہ جانا, مثال دے رہا ہوں صرف, سمجھ رہے ہیں؟ تو کم از کم ایک دفعہ پازیٹیو بولو نا یار. اور ہم اس میں ایک جملہ بولتے ہیں, گولڈن رول, شک شیطان کی طرف سے, یقین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں, اپنے بہن کے بارے میں, اپنی پھوپھی خالہ کے بارے میں ڈاؤٹ آئے, شیطان ہے, بس لوہے پہ لکیر ہے, یہ شیطان ہے. اور جب آپ کو یقین ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی جب شک آئے تو 2 کام کریں گے آپ. کیا کریں گے؟ آپ کے من میں شک آیا, کیا کریں گے؟ پہلا کام اگنور, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن شک بہت طاقتور ہے, پھر کیا کریں گے؟ اس کو یقین میں بدلنے کی کوشش کریں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ تحقیق سے. یا تو شک نہ رہے, یقین بن جائے, یا ختم ہو جائے. اگر رہے گا یہ شیطان ہے. میری بات سب. اب یہ جو بھی بولے گا, سلینڈرنگ کرے گا, بہتان لگائے گا, بدتمیزی کرے گا, وداؤٹ اینی پروف, کوئی دلیل نہیں ہے. اور بولو نا یار, جو ڈویژن کا فتنہ یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, وہ عذاب ہے. عذاب اس لیے کیونکہ یہ اصول ہم نہیں اپناتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. چوتھا اصول, ادھر تک کوئی سوال؟ استغفر اللہ, سوال تو نہیں ہے. دوسرے کے عقیدے کا مذاق نہ اڑائیں. بھائی دوسروں کے عقیدے کا, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکلی ہے تو پی ٹی آئی کا عقیدہ رکھتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نون لیگ کا عقیدہ رکھتی ہے, پیپلز پارٹی عقیدہ رکھتی ہے, بریلویت ایک عقیدہ رکھتی ہے, ہندو ایک عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا مذاق نہ اڑائیں. آپ ان کو ریجیکٹ کریں یا ان سے اختلاف کریں دلیل کے ساتھ, مذاق نہیں اڑانا. مذاق کون اڑاتا ہے؟ کون اڑاتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. نہیں, جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, کیونکہ دلیل نہیں ہے تو, لیکن اس نے کسی کو نیچا دکھانا ہے تو کیسے دکھانے لگ جاتا ہے؟ اس کا مذاق اڑاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو سورۃ البقرہ, بقرہ کیا مطلب ہے؟ گائے. تو گائے جو ہے, جیسے ہندوؤں میں ماشاءاللہ گائے ماتا, اس کو اماں کہتے ہیں, ایسے ہی یہودیوں میں بھی کیا تھی, بنی اسرائیل میں گائے. اسی لیے تو جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تو فوراً کیا کر دیا انہوں نے؟ گائے کا بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی تھی. اب اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ذبح کر اسے. امیجن کرو, جس کو وہ ایک قسم کا پوج رہے ہیں, اتنی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اس کو کیا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا نا کہ اللہ مجھے یہ کیا کہا کہ تم گائے کو, اب میں آپ کو یہ جملہ تو سنانا چاہتا ہوں, انہوں نے کیا کہا یہ سن کر, قالوا اتتخذنا ہزوا,
موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یعنی کہ اللہ معاف کرے آپ سینسز میں ہے نا، گائے ذبح کریں گے ہم؟ یہ قرآن ہے، سورہ البقرہ ہے، سمجھ رہے ہیں، آیہ نمبر 67 ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہ میں تمہارے عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہوں، یعنی کہ ان کا عقیدہ ہے نا گائے کے بارے میں میرے بھائی، تو ان کو کیا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق، اب مذاق کر رہے ہیں ہم سے، گائے ذبح کریں گے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب لیول ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، واحد نبی ہیں جن سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی تھے کب؟ جب آسمانوں پہ گئے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات صرف موسیٰ کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ بات کہی، قال اعوذ باللہ، نہیں بھائی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اگر میں تمہارے عقیدے کا مذاق کروں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موسیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو، اگر میں تمہارے عقیدے کا مذاق اڑانے لگ جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جاہلین کہا ہے انہوں نے، لفظ بھی اردو والا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور ہم اور آپ کھوچے، کس کو کہتے ہیں کھوچے؟ ہم یہ کام نہیں کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ طوطے، ایک مسلک ہے ان کو ہم طوطے کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہری پگڑی والے۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ ہری پگڑی کہنا یار، کہہ دے ہری پگڑی والے، طوطا کہنا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں نون لیگ ہے تو پٹواری کہنا ہے، حالانکہ پٹواری کے پاس ہی جانا ہے اگلے دن اپنی زمین کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک واقعہ سنیں، میرے میں بریلوی رہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں اینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میں باقاعدہ سبز پگڑی والا رہ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سگ ایک لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ تو سگ فارسی کا لفظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب کتا۔ تو بریلویت مسلک میں وہ ایک لفظ بولتا ہے سگ اتار، اتار کا کتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک علاقے یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اختر حسین اعظمی صاحب ہیں، یہیں ٹاؤن شپ کالج میں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے خود بتایا کہ ہم کچھ مولوی حضرات جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ سارے مولوی نے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ہم نے کیسے کسی کو نیچے کر دیا، ہم نے اس کو ہرا دیا۔ تو ایک نے واقعہ سنایا، اس نے کہا ماں گیا پنڈ، اور جیسے یہ توپ سمجھ گیا، ماں گیا اتھے، انہوں نے دسیا انہوں نے کہ آیا وہ بندہ جناب، وہ کیونکہ پنڈوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک مسلک جلسہ کرتا ہے، پھر 15 دن بعد دوسرا مسلک جلسہ کرتا ہے اس کے جواب میں، تو مطلب ایسا سین چلتا رہتا ہے۔ جیسے یار بات نون لیگ جلسہ کرے گی، تھوڑے دن بعد وہاں پہ پی ٹی آئی جلسہ کرے گی۔ تو کہتا ہے وہ بندہ وہاں پہ آیا اور اس نے کہا میں کتا ہوں، میں کیا ہوں، یعنی کہ اس نے دیکھیں میرے بھائی، جب میں کہوں او میرا شیر پتر، اور آگے سے بندہ جگت مار لگ جائے، اس کی دم کدھر ہے؟ کیا میرا یہ مطلب تھا کہ یہ شیر ابھی جا کے بندہ چیر پھاڑ دے گا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، تو بندہ کیا کہنے لگ جاتا ہے؟ تو آپ لوہا کھاتے ہیں، اب خالد بن ولید کو بندہ کہنے لگا آپ لوہا کھاتے ہیں، استغفر اللہ، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک لقب ہوتا ہے، اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بندہ کہہ رہا ہے نیچرلی وہ کتا، لیکن وہ اپنے آپ کو حقیر کر رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں بھائی ایسے حقیر نہ کرو، یہ کہہ دو بھائی، اختلاف ہے نا، کیا کہو یار اپنے آپ کو حقیر دکھانا ہے نا، ایسے نہ دکھاؤ، کچھ اور کہہ دو، ہم ان کے پیروں کی خاک ہیں، ایسے کہہ دو، نہیں کتا نہ کہو، یہ کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا گیم ڈالنی ہے، مذاق اڑانا ہے۔ یہ دھیان سے سنیے گا، میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں میرے بھائی، ہمارا معاشرہ بیڑا غرق ہو گیا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے کہا میں آیا تو بڑا مولوی، وہ کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، تو آپ بتاؤ کتے کی بیوی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ساروں نے کہا اس کے بچے کیا ہوں گے؟ کتورے، کتورے کہتے ہیں۔ تو ساروں نے کہا، کہتے ہیں ہوں دسو جڑا بندہ آپ ہی کتا کہن دیا ہے، اپنے آپ نے بھی گالاں کڈ رہا ہے، اپنی بیوی نے بھی گالاں کڈ رہا ہے، تے اپنے بچے نے بھی گالاں کڈ رہا ہے، تکبیر، نعرہ مارو دے۔ جب یہ کام ہوا اور اس بندے نے سنا، اس نے پرچہ کرا دیا کہ یہ مجھے کیا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ ایس ایچ او آ گیا، ایس ایچ او نے یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اس نے کیا کیا، تھانے میں لے کے اس نے کہا نہ لڑا کرو یار، جوڑنے کی کوشش کیا کرو، یہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب اس نے کہا میں کتا ہوں، آپ بتائیں اس کی بیگم کیا ہوگی؟ وہ ایسا جو کہتا کتی۔ وہ آپ بتاؤ اس کے بچے کیا ہوں گے؟ اس نے کہا کتورے۔ تو میں نے یہی کہا ہے، ایسا جو بھی ہنسنے لگ گیا، تکبیر۔
یعنی کہ ہمیں اور جیت گئے. کہتا جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے میں, یہ شیخ بتا رہے ہیں نا, میں حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا شیخ یہ تو قرآن کے خلاف نہیں ہے, یعنی انہوں نے کچھ غلط اگر کیا بھی ہے تو آپ بھی غلط کرو گے. کہتے ہیں اینڈ دا جواب پتھر دینا چاہیے. اس نے لیکن قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. بتاؤ نیکی اور بدی کبھی برابر. ادفع باللتی احسن, کہ اگر تم نے برائی کو دور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اچھائی سے کرنا ہے. یہ قرآن ہے بھائی. آپ بھی اگر ایسے کریں گے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کتا وہ والا نہیں کہہ رہا جو گلی میں کتا پھرتا ہے, وہ والا کتے کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو حقیر کر رہا ہے, وہ آپ کو نیچے لے کے جا رہا ہے. ہم کیا کہیں گے کہ یار اپنے آپ کو حقیر کرنا ہے. ہم جیسے کہتے ہیں ہم صحابہ کے گھوڑے کے پاؤں پہ لگی ہوئی مٹی کے برابر ہیں, تو ویسے ہی مٹی سے بنے ہیں. سمجھ رہے ہیں میرا؟ تو ایسے کہہ لو بھائی کتا نہ کہو یار. کتا معاشرے میں ہمارے ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے. اس طرح بات کرنا تو آسان لگتا ہے, لیکن جیسے تم نے کی ہے, پورا گاؤں آج 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک نہر کے اس پار, ایک نہر کے, صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. بھائی اختلاف کریں دلیل کے ساتھ, نہیں تو لالو پہ چپ ہو جاؤ. نہیں پتہ تو چپ ہو جاؤ یار, ضرور لڑنا ہے پیچھے ہو جاؤ. نہیں آتا واللہ یہ کتنا عجیب جملہ ہے. ہارنا سیکھیں. ہر ویڈیو ہر فلم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جیتنا. ہارنا سیکھیں. ہار کے جیتنے والوں کو بازیگر کہتے ہیں. ہاں صحیح بات. ہاں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. زبان صبح اٹھ کے کیا کرتی ہے؟ صحیح حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پورے جسم کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے. صحیح حدیث ہے. اور کیا کہتی ہے؟ سارا جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. استغفر اللہ. سارا جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا تو ہم. اچھا یہ لاجیکل بات ہے, آپ کو پتہ ہے کیسے؟ زبان نے پلان بنایا, جا کے تم نے کسی کے پیسے چرا لیے, چپیڑیں سارے جسم کو پڑ رہی ہیں. کبھی کسی نے زبان کو مارا ہے؟ یعنی کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا ہر عضو ایک آئیڈینٹی ہے اپنی آپ میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. کسی نے کہا کہ سبزی کھا لو, میرا دل نہیں کر رہا. اس نے کہا یہ سیلڈ کھاؤ, میرا دل نہیں کر رہا. سوپ پیو, میرا دل نہیں کر رہا. اس کی اماں نے بڑا کمال جملہ بولا. یار انٹلیکچوئل لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ دل نے کہا ہے, دل کو بولنے دو نا. تمہاری زبان دل کے بھی ہاف پہ کیوں بول رہی ہے؟ واو, سمجھ رہے بات؟ یعنی جسم کو تو یہ اچھا لگتی ہے چیز, سبزیاں جسم کے لیے اچھی ہیں, سوپ جسم کے لیے, تمہاری زبان کے لیے اچھا نہیں ہے. صرف زبان کی وجہ سے سارے جسم کو نقصان کیوں دے رہے ہو؟ واو, زبان کا چسکا ہے جس نے ہمیں بیڑا غرق کروایا ہوا ہے. بھائی سارا کیا ہے؟ نہیں تو انڈا برگر ایک دفعہ بنتا دیکھ لو نا تسی, پیچھے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. کبھی کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے, وہ نمک نہیں وہ پسینہ ہوتا ہے. اوکے, 5واں اصول. میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی تھی, کہتے ہیں کہ زبان سے 2 سیکنڈ کے ٹیسٹ کے لیے نا اپنا بیڑا غرق کرتی ہے. ہاں نا, تو یہ دیکھیں حدیث کیسی کمال ہے نا, کہ مطلب سارا جسم کہہ رہا ہے زبان کو, او یار ایلو مہربانی ذرا. وہ کیسی بات ہے, کیا کمال ویسی بات. کیوں بلا؟ اوے یار کیا جسٹس ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی, کیونکہ پورے جسم میں صرف کون بول سکتا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں بولنے والی طاقت دی ہوتی نا, اسی تیرے سامنے ہاتھ جوڑنے, بول صرف تو سکتی ہے. یعنی ہماری طرف سے لیڈر کون ہے؟ قیامت کے دن صرف زبان نہیں بولے گی, باقی سب کچھ بولے گا. جسٹس 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 ہے. پیر علیحدہ بولیں گے, ہاتھ علیحدہ بولیں گے, سب بولیں گے انہیں سانو بیڑا غرق کرایا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے. اور بندہ حیران ہوگا, وہ تم تو میرے ہو, میرے خلاف جا رہے ہو. نہیں ہم نہیں جاتے تھے, تو ہمیں لے کے جاتا تھا. یعنی ہم تو بھائی کسی کو گر رہا ہے اس کو اٹھا بھی سکتے تھے, تو نے پیسے اٹھانے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پیسے ہی چکنے سے بھائی, تو نے جو جس کا 100 روپے گر گیا اس کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا تھا, تو یہ پیر جو ہے وہ اس طرف بھی تو جا سکتا تھا کہ 100 چک کے اس کو دے دیتے, لیکن تو نے پیر پہ پیر. یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ پیر گواہ خلاف ہو جائے گا. یعنی کہ زیادہ سنیں کم. ہماری زبان الحمدللہ, ہماری 3 زبانیں ہوتی ہیں, 4 کان ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. 3 زبانیں ہماری. استغفر اللہ, اب پھر مذاق اڑایا. کتنی زبانیں ہماری ہوتی ہیں؟ 3. یار دیکھو ابھی بھی کنفیوز ہیں, کتنا کنفرم ہے آپ کو یار. استغفر اللہ یار قسم سے.
یار ادھر کھڑا ہو گیا ویسے آپ کو کچھ بھی کو بول دینا. ہماری 3 زبانیں ہوتی ہیں ہاں, اور 4 کان ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے زیادہ سنو اور کم. کیسی بات ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بول سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے ہیں؟ بولے ہیں نا بھائی, ماں کے پیٹ میں, ماں کے گود میں بولے ہیں کہ نہیں بولے؟ یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو. لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا, کم از کم 2 سال اللہ نے سسٹم بنایا بچے نے بولنا کیا کرنا ہے. اور اتنی پاورفل لسننگ ہوتی ہے, کوئی گرامر نہیں ہوتی اس کو. یعنی کہ بچہ چونپڑی میں پیدا ہوا ہے جٹ لوگوں کے پاس, اور پیدا ہوتے ہی اسپینش کی کسی آنٹی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. 2 سال بعد کیا بولے گا؟ کیا بات ہے یار, ہیں کس کی وجہ سے؟ سنا ہے اس نے. یعنی کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا. اور دی موسٹ ڈیفیکلٹ جاب سننا ہوتا ہے, خصوصاً ہم جیسوں کے لیے. ہم جیسے مطلب جو اسپیکرز ہوتے ہیں جن کے کام ہی, ان کے لیے سننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری وائف مجھے اکثر تانے یہ دیتی ہے جب میں کچھ وہ بول رہی ہوں اور میں بیچ میں کاٹ دوں, وہ اسپیکر صاحب ہماری بھی سن لو, سناتی رہتے نا, ہماری بھی سنو. یعنی کہ یہ ہمارے لیے تانا بھی بن جاتا ہے. اچھا 5ویں بات, جو مخالف رائے ہوتی ہے, رائے ہے, اس کی قدر کریں. اچھا یہ جو مخالف اوپینین ہوتا ہے, ہم اس کی قدر یعنی کہ اس کو رسپیکٹ سی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ لاجیکلی کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک ظاہری بات ہے جو تھوڑی سی مولوی کے گھروں سے ہوگی عورت, وہ کپڑوں کے بارے میں کیا کہے گی؟ برقع پہننا ہے. اور جو تھوڑی لبرل کلاس سے ہے وہ کیا کہے گی؟ نہیں پہننا. جینز پہننے میں کیا ہے, کپڑے پہننے میں کیا ہے؟ تو لڑکے اپنی نظریں نیچے کر لینا, انہوں نے ہم ہی دیکھنا ہے, نظریں نیچے کر لیں. اب اس کی رائے کیا ہے؟ برقع. آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس کی رائے کی رسپیکٹ کرو, لیکن یوزلی ایسا ہو سکتا یا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ لاجیکلی بتائیں, ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بنیادی بات کیا ہے یار؟ بنیادی بات کہ آپ کی نظر میں وہ, آپ کی نظر میں وہ ہیں نہیں یار, آپ کی نظر میں وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی نظر میں جب کوئی بندہ غلط ہے, رسپیکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ اس لیے نہیں کرنی, بے رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہوگی نا. نہیں اگر ہو بھی تو پھر بھی کرنی پڑے گی نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ وہ بولو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ عتبہ بن ربیعہ آیا ہے اور سیرت شام میں وہ کہتے ہیں پوری فلم سنائی اس نے, نیگوسیشن کر لو, کوئی مسئلہ حل کر لو, یعنی کہ دعوت چھوڑ دو. اور ساری اس کی سٹوری سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اپنی بات کر لی ہے؟ ان کے جی میں بول سکتا ہوں. کہ کون ہے؟ جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے, وہ رسپیکٹ کر رہا ہے وقت کے فرعونوں کی. اس کے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ فرعون ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی بھی غلط ہی, لیکن رسپیکٹ کیوں کی میں نے؟ مجھے لاجک بتائیں بھائی, میں نے تو اس سے آگے جانی نہیں ہے جب تک مجھے لاجک نہیں دینی آپ. ہاں وہ اس لیے بھائی, میں اس لیے اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ میرے اوپینین کی, سمپل لاجک ہے بھائی. اس کو کچھ سنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور بولو, تبھی تو بحث کر رہے ہو نا بھائی, تبھی تو لگے ہوئے اس کے ساتھ 2 گھنٹے سے. یہی چاہ رہے ہو نا کہ بھائی وہ میری, اور وہ کیا کہتا ہے یہ میری سن لے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے رسپیکٹ. اس لیے ہمارے نبی رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس لیے نہیں دے رہے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے, یہ تو غلط ہے. او بھائی غلط ہے اس لیے رسپیکٹ نہیں دے رہے کیونکہ یہ غلط ہے, اس لیے رسپیکٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں رسپیکٹ دے. اس لیے کہتے ہیں عزت دو عزت لو. تو جب ملے گی ہو سکتا ہے مجھے عزت دینے میں یہ مان جائے, یہ حق راستے پہ آ جائے. تو آپ کی انٹینشن آپ کا ہی عقیدے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس کے عقیدے پہ نہیں چلی جاتی ہے. آپ اگر اہل حدیث ہیں, آپ کسی بریلوی بھائی کی عزت کرنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے عزت, یہ تو غلط ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بھائی اس لیے ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کی رسپیکٹ کرے. اور ہو سکتا ہے آپ کی جب رسپیکٹ ہو رہی ہو تو آپ کی وہ بات مان لے, یہی چاہتے ہو نا بھائی. تو بھائی اصل میں آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے, اس کو فوکس رکھا کرے. اور منزل کیا ہے؟ اس بندے کو بات سمجھانا. جیسے کہ فرمایا گیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو, ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں. ہاں بالکل, میں آنے لگا تھا. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی وگرنہ وہ تمہارے رب کے بارے میں غلط بولنے لگیں گے. یعنی گنپتی پاپا کون ہے؟
نہیں وہ ہنومان ہے. گنپتی پاپا موریا, ٹھیک ہے, ان کا کیا ہے, ایک بھگوان ہے, عجیب و غریب سا ہے. تو ہمیں تو عجیب و غریب ہی لگے گا بھائی, کیونکہ ہم تو مانتے ہیں بھائی 33 کروڑ تو ان کے بھگوان ہیں. کتنے ہیں؟ 33 کروڑ. اور وہ اس پہ فخر کرتے ہیں, لک ہاؤ مینی گاڈز وی ہیو, ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ فخر کرتے ہیں, تو ہمیں تو عجیب لگے گا, لیکن ہم پھر بھی رسپیکٹ کریں گے. کیا تمہارا خدا بہت سونا ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے. رسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں میں مان لوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, وہ میں چھین اللہ نہیں چھین رہا. اگر اللہ چاہے تیری زبان کو تالا نہ لگا دے, لیکن اللہ بولنے دے رہا ہے نا, تو میں کون ہوتا تمہیں چپ کرانے والا؟ میں نہیں کرا سکتا. ہاں لیکن اب مجھے بھی سن لو, اب تم بولے تو مجھے بھی. اب یہ واقعہ سنیں, سچا واقعہ. مولانا عبد الجبار غزنوی, کیونکہ ایسے واقعے نا آپ نے کم سنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو مولانا, یہ نام یاد رکھیں, کیا نام ہے یار, بولو نا یار, ناراض ہو گئے. غزنوی, یہ اہل حدیث ہیں, ٹھیک ہے. یہ امرتسر کے اندر ان کا ایک مدرسہ تھا, ٹھیک ہے, اہل حدیثوں کا, انڈیا کے اندر امرتسر جو ہے. ان کے مدرسے کے اندر شاگرد نے یہ بات کہی کہ امام ابو حنیفہ کو کچھ نہیں آتا. ان کو کیا آتا؟ 17 تو حدیثیں آتی ہیں ان کو. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کی؟ گستاخی کی, ان کے بارے میں بے ادبی کی. حالانکہ پورا کا پورا مدرسہ جو ہے وہ حنفیوں سے اختلاف رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ وہ بولو نا یار. تو اس نے اس غصے کے اندر کیا کر دیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گستاخی کی. تو مولانا عبد الجبار کو پتہ چلا, انہوں نے کہا فوراً اپنی بوری بستر اٹھاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے. جو علماء کی گستاخی کرتا ہے وہ ہمارے علاقے میں نہیں رہ سکتا. اور وہ بھی ٹھیک تھا, بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا. دیکھ لو ایسے لوگ اپنے لوگوں کو بھی عزت نہیں کرتے. یاد رکھیں میرے بھائی, جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے وہ کل آپ کو بھی کرے گا. یہ اصول ہوتا ہے, یہ نیچرل ہوتا ہے. کیونکہ زبان گندی ہو جاتی ہے نا میرے بھائی, پھر وہ کسی کو دیکھتی. آج کیونکہ تو اس کے ساتھ کی باتیں کر رہا ہے اس لیے تیرے ساتھ ہے, کل تو نے ایک بھی اس کی رائے کے خلاف گرے تمہیں رگڑنے لگ جائیں گے. اس لیے اہل حدیثوں میں بھی گروپس بن گئے نا میرے بھائی, بہت سارے گروپس بن گئے. اور وہ بےچارہ, وہ بندہ ٹیٹ تھا, بوری بستر اٹھایا چلا گیا. جب گیا تو مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ مرتد ہو جائے گا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مرتد مطلب اسلام چھوڑ دے گا. کچھ دنوں بعد خبر ملی وہ قادیانی ہو گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے. حالانکہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ یہ سچا واقعہ, ٹھیک ہے. ان کے اپنے بیٹے ہیں ابو بکر, انہوں نے یہ کتاب لکھی اپنے باپ سے, یعنی کہ کوئی زیادہ پرانے واقعے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ غزنوی ابھی بھی مدرسہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ مرتد ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی, ہم امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں. وہ ایک نیک انسان تھے, قرآن و سنت کو ماننے والے تھے, اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, اور وہ اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولی کی گستاخی اسے تنگ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ لیتا ہے. اور جنگ کے اندر آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو چھین لیا جائے. اور جب اللہ کسی سے لڑتا ہے, جنگ کرے گا, تو اس کی سب سے قیمتی شے کیا ہوگی؟ ایمان. تو اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اس لیے مجھے لگا کہ اب یہ مرتد ہو جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کے ولی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, تو مطلب اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا, اس لیے مرتد ہو گیا. اندازہ لگائیں, اختلاف بھی ہے لیکن ادب کی انتہا دیکھیں, ان کو ولی مان رہے ہیں. اللہ اکبر. ایویں نہیں پاکستان بن جاتے میرے بھائی, ایویں وہ لوگ بڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں. یہی مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی آگے نسل ہے, انہی کا خاندان ہے, غزنوی خاندان, وہ بھی اہل حدیث ہیں. تو مولانا احمد لاہوری, یہ لاہور کے ہیں. وہ کون ہے؟ دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو بلایا اپنے مدرسے میں. تو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے سارے بچوں کو بٹھایا, اور سارے بچوں کو بٹھا کہتے دیکھو بیٹا, ہم محبت کے لیے, اتحاد کا پیغام دینے کے لیے ان کے مدرسے میں جا رہے ہیں. تو آمین تم لوگ اونچی کہتے ہو الحمدللہ, تو وہاں پہ تھوڑی سی نیچی کہہ لینا, کیونکہ وہ اونچی آمین بولیں نہیں کہتے. تو آمین اونچی نیچی کے بنا نماز ہو جاتی ہے, پریشان نہیں ہونا. یہاں پہ اتحاد زیادہ اہم ہے اور اونچی آمین کہنا کم ہے. یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ جو کم اہم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور زیادہ اہم کو پکڑ لیا. یعنی کہ اگر ایک طرف سنت اور مستحب بات ہے, دوسری طرف فرض ہے, تو سنت کو چھوڑ دو اور فرض کو پکڑ لو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ گئے مسجد میں, تو وہ خود کہتے ہیں کہ اب نماز جب کھڑی ہوئی نا, وہ گھبرا رہے تھے, انہوں نے تو امین اونچی کہنے کے عادی ہیں, اب یہ پھر نہ کہہ دیں. لو جی جب امام نے کہا نا ولضالین, چھت پاڑ آمین ہوئی ہے.
یہ بڑے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یار سبحان اللہ, ان کو نہیں کو سمجھا سکتا. دوسری رکعت تو اس سے بھی اونچی ہوئی ہے. بہرحال وہ شرمندہ ہو گئے بیچارے. دسترخوان پہ بیٹھے تو مولانا احمد اللہ ہوری سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ابھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار میں نے بچوں کو سمجھایا تھا آپ کے حسب مراتب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی محبت میں کہ بھائی آمین تھوڑی نیچے کہہ لینا, لیکن نہیں مانے, معذرت ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے بچوں نے نہیں کہی ہے. انہوں نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں, تسی بابی ہو گئے ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ وہ محبت کے لیے آ رہے ہیں, اتحاد کے لیے آ رہے ہیں, تو امین اونچی نیچی کہنے سے یہ صرف افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے. نماز ہونے کا یا نہ ہونے کا مسئلہ تو پتر تم نے زندگی میں تو کہی کوئی نہیں ہے, آج ایسی کہنی ہے جو زندگی میں نہیں کہی ہے, تاکہ ہمارے بھائی اللہ سارے ایموشنل ہو گئے. آپ بتائیں وہ ان کے شاگرد و ان کے شاگرد میں محبت کس لیول کی ہوگی؟ حالانکہ اختلاف ہے, اختلاف ہے, لیکن اختلاف کے باوجود رسپیکٹ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, اس لیے عزتیں دیتے ہیں. جو ذلیل آدمی ہوتا ہے میرے بھائی, اس سے عزت دی نہیں جاتی, ہے ہی نہیں ہے. اور میرے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ, یہ میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ جس کے پاس ہوتی ہے بولو. اور یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں, یاری بات ہے یہ جو ایگل والے ہیں, لیکن باقیوں کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ چیچا وطنی میں جمعہ کے لیے جاتا ہوں, وہاں پہ یہاں سے یعنی کہ 400 کلومیٹر ہے تقریباً, تو 1000-1200 لوگ آتے ہیں. اکثر لوگ مجھے پوچھتے اتنی دور آپ جاتے ہیں؟ بھائی اتنی لوگوں کی وجہ سے 1000-1200 لوگ ہوں گے تو بھائی کو ہو سکتا ہے بات. اور صرف جب میں جانا شروع ہوا تھا 20-25 لوگ اہل حدیث ہیں, باقی سارے یا بریلوی مسلک کے بھائی ہیں یا دیوبندی مسلک کے. تو ایک دن نا میں ممبر نیوٹرل رکھتا ہوں, یعنی کہ جو ممبر ہے نا وہ نیوٹرل ہوتا ہے, یعنی میری گفتگو سے نہیں پتہ چلتا یہ کون سا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ بھئی سب کو ایسے ہی لگے یہ امت کی بات کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دن وہ بھائی آئے میرے پاس, ایک مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ والے گاؤں کے, کہتے آپ ہماری مسجد میں, اور ان کی مسجد بریلوی کی ہے, کہتے آپ ہماری مسجد میں آئیں وہاں پہ درس دیں. میں کہا یہ میں وابی ہوں جی, میں ادھر نہیں آ سکتا, آپ کی لڑائی ہو جانی ہے. کہتے نہیں ہم تو آپ کو سنی سمجھتے ہیں, آپ آئیں وہاں پہ, آپ نہیں آئیں گے ہم ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم غیروں کے نہیں ہیں, ہم سب کے ہیں بھائی, ہم آئیں گے انشاءاللہ, لیکن فتنہ نہیں ہونا چاہیے, مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم وہاں پہ گئے تو میں نے پوچھا شیخ صاحب سے, میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 50-60 لوگ. میں بھی ڈر رہا تھا بھائی, تو 50-60 لوگ ہوتے ہیں. میں گیا 400 لوگ, اور باہر بسیں کھڑی ہوں, بسوں پہ آئے ہیں لوگ, جیپیں شیپوں پہ آئے ہیں. بلکہ وہ کہہ رہے تھے جو صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب موٹر سائیکلیں لے کے آئیں گے, موٹر سائیکلیں ایسے موٹر سائیکلیں آئیں گی, آپ جو بینٹر ہوگا. میں خدا دا واسطہ ہے, میں چاہے ایسا ہوا بھی نہ تم لوگوں نے ایسا بنا دینا, یہی تو تمہارے لوگوں کے مسئلے ہیں, اور بھائی ہمیں اوقات میں رکھا کرو. میں کہا جی انج کرنا, میں نہیں جاؤں گا, ایسے نہیں کرنا. تو بہرحال نماز تو آپ پڑھائیں گے, مسجد آپ کی تو نماز بھی ہم نے نماز پڑھی, اور بیان کیا دیا جو ان کو لگتا ہے کہ ہم ایسا نہیں بولتے, اور وہ کیا ہے؟ نبی کی عزت, علماء کی عزت, ولیوں کی عزت, بزرگوں کی عزت. وہ حیران ہے صرف کس وجہ سے بھائی قدر کریں تو وہ کیا کریں گے؟ آپ ہی کریں گے. ہماری مسجد ہے یہاں پہ, وہاں پہ کٹر ترین بریلوی بھائی ہیں, اور ہماری مسجد میں جو دیکھ دیتا ہے نا کھانے کی, وہ بریلوی بھائی دیتا ہے, سمجھے؟ حالانکہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے. کیوں کہتے ہیں یار آپ سے لگتے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں, حالانکہ آپ اسے رگڑ دے بڑا ہو سامنے, آپ ہمارے باتیں بڑی کرتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ ان کے ہیں یا ان کے ہیں. ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ہی, یہ ہم کی بات ہوتی ہے, یہ تم اور ہم کی بات نہیں ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ مخالف رائے کا مطلب نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹ کرتے. رفع الدین ہے نا میرے بھائی, جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے. رفع دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا, رکوع کے بعد بھی ہاتھ. رفع یا دین کا مطلب ہوتا ہے, رفع ہوتا ہے اٹھانا, یا دین دو ہاتھ. اب دیکھو گا دو طریقوں سے میں بات کروں گا. ایک بات یہ ہوتی ہے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں, ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں. ڈویژن ہو گئی, بولو بھائی ڈویژن ہو گئی, تو آرام سے ہو رہی ہے بھائی. ان کی نماز اور ہماری نماز اور. تو جب ایک بھائی نے ایسا کہا نا, میں نے کہا ایسے نہ جملہ بولو, یہ جملے کے اندر ہی تم نے کیا بتا دیا, تم کوئی اور ہم نہیں. یہ جملہ مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جوڑنے والا, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے توڑنے والا. تو ہر جملے میں توڑ ہوتی ہے. میں نے کہا جملہ یہ بولو دونوں رفع دین کرتے ہیں,
ایک تھوڑا کم کرتا ہے دوسرا زیادہ کرتا ہے. اب اس جملے کے اندر جوڑ زیادہ توڑ زیادہ کہتا ہے ہم بھی رفع دین کرتے ہیں. میں اس کو بیچارے کو پتا کہ رفع دین کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ رفع دین ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہو, جی اٹھاتا ہوں تو میں رفع دین ہے یہ, لیکن تم تھوڑے کرتے ہو, ہم کرتے دونوں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تم لوگ آمین اونچی کہتے ہو, ہم لوگ آمین اونچی نہیں کہتے. نہیں ایسے نہیں, ہم دونوں آمین کہتے ہیں لیکن ایک اونچی کہتا ہے ایک نیچی. دیکھا جملہ, یا تم لوگ انگلی اٹھا کے رکھتے تو شہود میں, ہم لوگ اٹھاتے نہ, یہ تم ہم نہ کرو, ہم دونوں انگلی اٹھاتے ہیں. ہم تھوڑی زیادہ اٹھا لیتے ہیں تو تم لوگ تراویح 11 پڑھتے ہو, ہم لوگ تراویح 20 پڑھتے ہو. نہیں, ہم کہتے ہیں تراویح 11 سنت ہے, چاہے 1100 پڑھ لو. سنت کیا ہے, زیادہ پڑھنے پاؤں 1100 پڑھ لو بھائی, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں سنت یعنی کہ تراویح دونوں مان رہے ہیں. اب دیکھیں اس طرح جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے سارے ایک ہی ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اب صحابہ میں بھی اختلاف, اب اختلاف ہو کیسے جاتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دینے لگا. میرے بھائی بہنوں, اللہ کی قسم آپ کو یہ باتیں لوگوں نے نہیں بتائی, یہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کو ٹرینڈ فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم یوتھ بچا رہے ہیں. کیونکہ آنے والا کل آپ نے آنے والا کل چیک کرنا کیسا ہے, جیسی یوتھ. اور قسم سے میں یہ مکھن نہیں لگا رہا آپ کو, ہماری یوتھ میں بہت خیر ہے, بہت زیادہ خیر ہے. لیکن شر کیا ہے, ادھر بھی لگ جاتے ہیں. ان کے اندر کاؤنٹر ایبلٹی نہیں ہے. کاؤنٹر ایبلٹی سمجھتے ہیں یعنی کہ کوئی بات آئے تو اس کو کاؤنٹر کرنا, تھوڑی دیر سوچ وچار کرنا, یہ ایبلٹی نہیں ہے. اس لیے جدھر اس کو لگاتے ہیں ادھر لگ جاتے ہیں. یہ حدیث سنیں, صحابہ گئے, ابو داؤد کی حدیث سنیں, نسائی کی صحیح حدیث. صحابہ گئے, رستے میں صحرا آیا, پانی نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے, تو کیا کریں گے, تیمم کریں گے. تو تیمم کیا, نماز پڑھی, آگے گئے, پانی مل گیا, نماز کا ٹائم ابھی ہے. اختلاف ہو. اب یہاں پہ کلیئر کٹ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہوئی, یعنی تیمم کر لو, اگر آگے سے پانی مل جائے تو پھر دوبارہ نماز پڑھو, ایسا تو نہیں کہا. اس لیے اختلاف ہو گیا. ایک گروپ نے کیا کہا, ہم تو نہیں پڑھیں گے, ہم نے تو پڑھ لی, کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی حکم ہے تیمم کرنا. اور دوسرے نے کیا کہا, بھائی وہ اس لیے حکم ہے کہ پانی نہیں ہے, تو پانی آ گیا, اب پڑھیں گے. ان کا تم پڑھ لو, ہم تو نہیں پڑھیں گے. صحابہ ہیں, ان سے اچھے کو لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن اب اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے لیکن ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. تم پڑھ لو, جب تم پڑھ لو گے پھر ہم اکٹھے چلیں گے. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ اختلاف ہے اور وہ ویلڈ ہے, کیونکہ کلیئر کٹ کوئی ہمارے پاس بات نہیں ہے, اس لیے اختلاف ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا جنہوں نے دوبارہ پڑھی ان کو 2 اجر ملے, یعنی وہ نفلی بھی ہوگی نا, اور جنہوں نے ایک ہی بار پڑھی انہوں نے سنت یا فرض پورا کر دیا, یعنی کہ دونوں ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک اور مثال, مشہور مثال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جلدی کرو, بنو قریظہ میں جا کے اثر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جلدی نکلو, بنو قریظہ میں جا کے اثر پڑھنے, ایک علاقہ تھا, وہ گئے تو رستے میں اثر ہو گئی, بنو قریظہ پہنچے. ایک نے کہا پڑھنی ہے نماز, دوسرے نے کہا نہیں پڑھنی. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کیا کہا, کہاں پڑھنی ہے بھائی. دوسرے نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلو یہاں تک کہ تم بنو قریظہ میں پہنچو. وہ جلدی کا مقصد تھا, یہ نہیں تھا کہ رستے میں نہ ہو تو نہیں پڑھنی. بھائی ہم تو نبی کی بات مانیں گے, بنو قریظہ میں پڑھیں گے جا. تو دونوں کیا ہوگا, اب ایک بیٹھ گئے, دوسرے پڑھ رہے, پھر کٹھے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی ہوگی, دونوں کی ہوگی. اس لیے میرے بھائی کبھی کبھی حدیث جو ہوتی ہے نا وہ ایمبیگیس ہوتی ہے. ایمبیگیس کا مطلب اس سے مطلب نکل رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ مطلب لینا لینا. لیکن یہ 1-2 علماء نے ایسے بھی دلیل نکالی. دیور کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا, جب ہمارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور سے بھی پردہ کرنا ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا, دیور. آپ نے کیا کہا, دیور. بولو نا یار. اچھا آپ نے یہ نہیں کہا دیور سے پردہ کرو, آپ نے کیا کہا, دیور. مثال دے. اب ایک دیور موت ہے, دیور ہوتا ہے, دیور نہیں پتا, ہاں دیور موت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور سے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو آپ نے کیا جملہ بولا, دیور موت ہے. تو اب میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں, موت مطلب تباہی, یعنی اس سے تو لازم کرنا ہے کیونکہ یہ گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اس سے تو لازم کرنا ہے, کرنا نہ کرو گے تو تباہی آ جائے گی. لیکن 1-2 علماء نے کیا اس میں سے مطلب نکالا, موت سے بچ سکتے ہو,
تو دیور سے بھی بچ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کرو نہ ہو تو مسئلہ کسی وہ حدیث سے نکل رہا ہے. لیکن ہم کیا دیکھیں گے کہ میجورٹی کس طرح، یعنی کہ جمہور کس طرح، یعنی ایسے معاملات میں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی جو اختلاف کرنے والے ہیں ان میں سے میجورٹی کس سائڈ ہے، پھر ہم اس کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. میرے پوائنٹ سمجھے میرے کو؟ اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جملہ یاد رکھے گا، بڑا یہ بھی گولڈن جملہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں یا تو جواب بھائی کوئی صحیح ہوتا ہے یا اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. کتنا پیارا کتنا پریکٹیکل مذہب ہے قسم سے. اسلام میں ہوتا ہے ایک بندہ صحیح ہوتا ہے، ایک بندہ غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ہونا چاہیے بندہ. کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ صحیح راستے تک پہنچے. تو ایک بندہ صحیح تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا نہیں پہنچتا. جو نہیں پہنچتا اللہ اس کو بھی ایک اجر دیتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے. دونوں صحیح ہیں. اللہ کو مسئلہ ہونا چاہیے نا بھائی جنت جانوں گا، کیا خیال ہے بھائی؟ غلط صحیح کا مسئلہ سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس نے کوشش کی. عالم ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے کہ حد تک پہنچنا، لیکن وہ پہنچا نہیں اور وہ رائے دیتا ہے، اللہ اس کو بھی ایک اجر دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اگر سارے امام ٹھیک ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میرے سارے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کچھ علماء اگر اختلاف ہو رہا ہے لیکن ان کی کوشش کیا تھی حد تک پہنچنے کی. دونوں کو اجر کتنا ملتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ ہوئی، تو ہم کیا کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں لیکن زیادہ حق پہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پہ تھے لیکن ان کی نظر میں وہ کیا تھے کہ میں حق رستہ یہی ہے، ان کو ایک اجر. یعنی کہ اسلام جوڑنے کے اوپر کیسی کیسی اسکیم نکال کے لے آتا ہے. بھائی ابھی اور ہمت ہے یا ختم کرنا ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے ابھی تھوڑی دیر بات سن لیتے ہیں ہم؟ آگے کھڑا کریں بس ہو آخری دفعہ کھڑے ہو جائیں بس. پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا وہ تو کہیں گے جلدی جلدی چلیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے. یہ ویسے یہ جملہ ہم بول چکے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر چکے ہیں. کامن ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، یعنی کامن ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں. یعنی کہ جب بھی کسی سے اختلاف ہو جائے نا، مثلا ابھی ہم نے نماز کی بات کریں گے نا، تمہاری نماز ایسی ہے ہماری نماز ایسی ہے، تو آپ دیکھیے گا سب سے پہلے نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت. کوئی اختلاف نہیں، سارے فرقے شیعہ بھی مانتے ہیں طہارت کیا ہے؟ لازم ہے. یہ کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کامن چیزیں پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ضروری ہوتی ہے؟ وقت. ساروں کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ وضو. کوئی اختلاف نہیں ہے. چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ نماز کی ارکان کتنی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ رکوع کتنے کرنے ہیں، سجدے کتنے کرنے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. پڑھنا کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تو 80% ہوگی ساری، ہو گیا نا 80%. اب آپ کو لگے گا 80% صحیح ہے اور صرف 20% کیا ہے؟ اختلاف. لیکن اگر آپ صرف اختلاف کرنا، یہ بھی اختلاف، یہ بھی اب آپ کو بہت زیادہ لگے گا. اور یہ اصول کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب جاؤ تو ان کو ہم مشترک باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں پہلے، جو تم میں بھی کامن ہے اور ہم میں بھی کامن ہے. اب آپ بتائیں میرے بھائی، بے حیائی اس کے اوپر اختلاف ہے؟ بریلوی کا، یہودی کا، عیسائی کا، یہودی کا بھی، عیسائی کا بھی، کسی کا کوئی اختلاف؟ ان کو بے حیائی پہ اکٹھے مارچ کرنا چاہیے. زیادہ پاور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کم از کم نماز کے لیے تو بھائی پورے علاقے کے اندر کمپین اکٹھی کرو نا. بعد میں کہو گے تو ایسی پڑھ لے، تو ایسی پڑھ لے. پڑھنی تو فرض ہے نا بھائی، پہلے لے کے تو آؤ نا بھائی. پڑھنی ہے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا کیسے پڑھنی ہے، پہلے لے کے تو آؤ نا پڑھنے کے لیے. جھوٹ بولنا، کرپشن، یہ ساری باتیں. تو اب یہ مائنڈ سیٹ جب آپ کا ہوگا نا کہ میں نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ بندہ کامنالٹیز ڈھونڈتا ہے. جس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینسز کی طرف ہوتا ہے، اختلاف کی طرف ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہی کیڑا ہے، وہ ڈھونڈتا ہی منفی باتیں ہیں. اس لیے وہ چاہ کے بھی جوڑ پاتا نہیں. یاد رکھیں، جوڑتا ایمان والا ہے، توڑتا شیطان ہے. الفتنۃ اشد من القتل.
اللہ کہتا ہے قتل سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، توڑ پھوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے لگائی بجھائی کرنے والا کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ لگائی بجھائی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ کبھی کبھی عورتیں ناراض بھی ہوتی ہیں ہمسائی سے، لیکن ان کو چبھن بھی لگی رہتی ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اپنے بچے کو بریانی کی پلیٹ دے کے بھیجیں گے اور کہیں بیٹھ بھی جایا کر وہاں پہ، بیٹھ بھی جایا کر، 15-20 منٹ بیٹھتے ہیں وہاں پہ، ان کو کیا کھانا لیں آپ، پھر لے کے آتے ہیں، اچھا بیٹھ کیا کہہ رہے ہیں یار، بول چال ہی بند ہے نہ، کچھ بھی نہیں ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ سب کچھ جاننے کی؟ تاکہ آپ وہ باتیں لے کے چھت پہ جا کے بنیرے پہ کھڑے ہو کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر، یہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے، فساد مچے گا نا بھائی۔ اور بولو نا یار، کبھی کبھی نا بندہ جا رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے بندہ لوگ دیکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے نا کبھی بندہ میرے غسل کر رہے ہیں اور پھر پاس آئے کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا، مجھے تو ابھی آپ نے بتایا۔ اب کسی نے کیا کیا؟ شک کر کے کچھ گزر کر دی، اور میرے بارے میں لوگوں نے رائے بھی بنا دی اور مجھے بتا دیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کیا گیا میرے ساتھ، مجھے پتا بھی نہیں ہے اور لوگ میرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، وہ سنی بات آگے کرتے ہیں، یعنی آپ نے چیک کرنا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے کہ نہیں، وہ جو مرضی فتویٰ دے رہے یہ سنتا ہے اور بات یہ جھوٹا ہے، یہ تحقیق نہیں کرتا، چیک نہیں کرتا، اسپیشلی جب وہ بری بات ہو۔ چلو اچھی بات ہو نا بھائی تو پھر بھی پھیلا دو یار، اچھائی پھیلے گی، پھیلاتے بھی ہم کیا ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں یار کہ آپ نے جب برا ہی سوچنا ہے اچھا سوچ بھائی، جب سوچنا ہی ہے کیا خیال ہے؟ لیکن نا بھائی آپشن ہے نا، سوچنا ہے نا، تو اچھا ہی نہیں سوچتے یار۔ یعنی کہ مطلب ابھی آپ کی میری بحث ہو گئی، آپ گھر گئے، آپ نے مجھے فون کیا، میں نے فون نہیں اٹھایا، کیا سوچو گے؟ دیکھی اور یہ تقریریں ہوتی ہیں ان کی، بس محبت پیار ادب اختلاف، اب ایک ذرا تھوڑی سی میں نے بحث کی، میرا فون نہیں اٹھایا یار۔ اب یہ تو نے سوچا ہے نا، تو ایسے بھی سوچ لے، لگتا ہے بھائی واش روم میں، لگتا ہے بھائی دہی لین گیا، لگتا ہے بھائی وہ تھک گیا سو گیا یار۔ جب سوچنا ہی ہے تو یہ والا سوچ لیں، مائنڈ سیٹ۔ لیکن آخری ایک مثال دینی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ آخری مثال دینی ہے آپ کو، آپ کو پتا آپ ادھر نیچے چھوڑ دو۔ اچھا یہ 3 بھائی نا نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایک نے ہاتھ تھوڑے وہ نیچے، ایک نے نیچے باندھے ہوئے ہیں، اور ایک نے چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں کیا آئی پہلی بات آپ کے ذہن میں؟ مجھے تو میں نے کیا بابی سنی شیعہ، بابی سنی شیعہ، بابی حنفی شیعہ، شیعہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ یہ بھی سیم ذرا نے پکچر دیکھی نا یہ، ہاں بھی نماز پڑھ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا منہ کدھر ہے؟ کس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے یار، جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے مائنڈ سیٹ چیک کیا؟ مائنڈ سیٹ چیک کیا نا، یہ آپ لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہے۔ ابھی میں نے مثال، ابھی اصول بتایا، کامن ڈھونڈو، دیکھ لو بھی نہیں ہے، آپ نے کامن ڈھونڈا نہیں ڈھونڈا نا؟ ابھی یہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہو، یہاں پہ نون لیگ کھڑی ہو، پیپلز پارٹی کھڑی ہو، چڈے بنا کے ابھی، یعنی کہ امیجن کر لو آپ بندے 3 کھڑے تھے، تو آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس پکچر سے کمنٹ کریں، الگ الگ، ابھی بھی پھر کہہ دیا پاکستان کیا ہے بھائی؟ تینوں پاکستان میں مسلمان ہیں، یہ تینوں مل کے ہمیں لوٹنے کے چکر یار یہ تو ہمارے بندے کھڑے تھے بھائی یار، ہمارے ابھی ہم نے کہا ہے کہ ساری پارٹی کبھی غلط، تو یہ اپنے لوٹ رہے ہیں نا، یہ تینوں بندے لوٹ رہے ہیں، آپ تینوں نیگیٹو دیکھو اس میں ڈٹ بھی رہے ہیں، کامن لوٹ ہے، دیکھیں کامن لوٹ ہے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کامن ہے لوٹے گے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری گزارش سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو بندہ کامن ڈھونڈتا ہے نا وہ جوڑنے کی طرف جائے گا، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔
جو بندہ اختلاف ڈھونڈتا ہے وہ جوڑنے کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس کا مائنڈ ایسا نہیں ہے. یعنی وہ جو دلیل نکالے گا نا اس کا مائنڈ ہے، جو پروف نکالے گا وہ سارے نہ کے نکالے گا. یہ تو کوئی نئی بات ہوئی پھر ہے نا. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تینوں کھڑے ہو گئے نا، اب ان تینوں کی طرف صلح کرانی ہے، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے کہنا یار ملک کے اندر گناہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو. یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیسے کریں گے؟ کامن ڈھونڈ کے. بیٹھے تو صحیح نا ہمارے ساتھ، وہ کیسے بیٹھیں گے؟ جب ہم کو ایسی بات کریں گے جو کامن ہے. جب وہ ایسی بات کرو کہ تو اور تو اور تو، وہ بیٹھیں گے. ابھی بیٹھ رہے ہیں، بولو ابھی بیٹھ رہے ہیں، کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ وہ اور وہ اور وہ اور. بھائی کچھ تو کامن ہوگا نا، تو کامن کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. جب بیٹھ جائیں پھر سن بھی لیں گے. یاد رکھیں یہ اسلام ہے. شیخ الاسلام ابن قیم نے درجات کیے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ کے کیا کر لے. ہمارے ذہن میں بس یہی دعوت ہے. دعوت کیا ہوتی ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ کے نہیں. اسلام میں صرف یہ نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ایک ہے کہ گناہ چھوڑے نیکی نہ کرے. یہ بھی ایک درجہ ہے. کم از کم گناہ چھوڑ دیا اس نے لیکن ابھی نیکی شروع نہیں کی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ایک بندہ گناہ چھوڑ دیا ہے اور نیکی کر لی ہے. ایک بندہ جس نے گناہ کم کر دیا ہے. یہ بھی اسلام کا ہدف ہے. اسلام کا ایک ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے جو بالکل جینس پہن کے اور ٹاپ لیس پہن کے گھوم رہی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی شلوار قمیض پہن لو. یہ بھی دین ہے. ہمارے دین میں دین کیا ہے؟ پہلے ڈائریکٹ برقع ہونا چاہیے. نہیں، یہ دین نہیں ہے. ہر بندے کی کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے. سیپریٹ ہوتے ہیں لوگ. ایک دم سے کوئی بدلتا ہے اور کوئی ٹائم لیتا ہے. اسلام بھی اس کو ٹائم دیتا ہے. تو ایک بندہ ہوگا لیکن بڑی چادر. میری کزن تھی، ہماری ڈبیٹ ہوتی تھی، وہ اتنے کپڑے پہنتی تھی، بال کھول کے ہواؤں میں ہوا آئی کے والے گانے سنتی تھی. تو اب وہ اس کو کیا، وہ کم از کم 1 سال لگا. لیکن آپ وہ سال لگنے میں آپ کو نا تسلی کیسے ملے گی؟ وہ ایسے ملے گی کہ یہ بھی صحیح ہو رہا ہے کیونکہ یہ کم ہو رہی ہے. اور بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کہ ووٹ تو ہے تمہارا، ضائع نہ کرو. یا تو بھائی پورا نظام کو خلاف جا کر رگڑو، جا کے چینج کرو نظام. وہ تو تمہاری اوقات نہیں ہے. تو ووٹ تو کم از کم ضائع نہ کرو. تو کیا کرو؟ ووٹ دو. اب کس کو دو گے؟ جو سب سے کم ہے. یہ نہیں وہ کہتے ووٹ جا کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے، وہ کہاں ملے گا بھائی آپ کو؟ ڈھونڈ کے دکھاؤ. یہ ہے یوٹوپیا میں رہتی ہے ہماری پبلک. یوٹوپیا سمجھتے ہیں؟ ایک جہاں سا بنایا ہے انہوں نے. ان کو لگتا ہے خلافت ایسی دنیا ہوتی ہے جہاں پہ چوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ ہوتی ہے چوری، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن نیکی غالب ہوتی ہے. بس خلافت میں یہ ہوتا ہے. گناہ ہوتے ہیں بھائی، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے خلافت ایسی. اوریجنلی ایسے نہیں ہوتی ہے. ہاں، لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ اس ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں ایج آف فتنہ، پوائنٹ نمبر 1. اس فتنے میں آپ دوسرا فتنہ پڑھ رہے ہیں. وہ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ ڈویژن، تفرقہ بازی، ٹوٹ جانا، علیحدہ ہو جانا. یہ عذاب ہے اللہ کا. اگر یہ ڈکلیئرڈ ہو گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہم نے اس عذاب سے نکلنا ہے. نکلنے کے لیے اصول ہیں. وہ اصول ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ادب ہے. یعنی اگر اختلاف ہو گیا، آپ کا میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، کسی بھی لیول کا اختلاف ہے، کیسے کرنا ہے اختلاف؟ وہ ایسے کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اختلاف کرنا ہے، ہاں، بس سارے ذہن ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. کرو اختلاف لیکن ایسے کرو. یعنی جب آپ فتویٰ دو، یہ احتمال رکھو. یہ جو جملہ سنیں، آپ اپنی بات دیں اس سوچ کے ساتھ میں غلط ہو سکتا ہے، اگلے کی بات سنیں اس سوچ کے ساتھ یہ صحیح ہو سکتا ہے. ہم کیا سنتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ہاں، آپ ایسے دو بات، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، اس لیے آپ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے. اور اس کی بات سنیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک جماعت ہے، اس کے جو لیکن فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہ ہے کہ اس کو میرا ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے بجائے میں پی ٹی آئی والے کو دے دوں. وہی کہہ رہا نا. آپ کیا کریں گے؟ اجتہاد. آپ کیا کرو گے؟ علماء سے بات چیت کر کے، اپنی مشورہ وغیرہ کر کے آپ ایک رائے پہ پہنچو گے. اب آپ کی سوچ کیا ہے؟ پازیٹیو سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، اور آپ کسی رائے پہ پہنچ. آپ کے سب سے کم گناہ میں یہ ہے اور ووٹ سب سے زیادہ ہو کے یہ آ سکتا ہے پاور میں، کچھ فائدہ کر سکتا ہے. دو بھائی، دو صحیح، دو بھائی، ضائع نہ کرو. آپ نے تیار ہو کے دیتے ہیں. ابھی دوں گا بس. کس کو دیں؟ نہیں، یاد رکھیں کبھی بھی ایسے پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہنا چاہیے ووٹ کس کو دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ سارے، اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ اسی کو ووٹ دو گے جس کو میں پسند کرتا ہوں. اسی سے تو ہم آپ کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی آزادی سے ووٹ دیں. ہم آپ کو اصول بتا رہے ہیں.
ان اصولوں کو اپلائی کریں, جس پہ لگتا ہے اس کو دے دیں. میں نے کیا کہا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے. نیوٹرل ہوگا. اگر میں آگے کہنا پی ٹی آئی کے ووٹ دو, کب نون لیگ والے میری بات نہیں سنیں گے. میں کہوں نون لیگ کو ووٹ دو, کل پی ٹی آئی والا بات نہیں سنیں گے. فائدہ مجھے کس نفروں کو ثواب ملا. ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں ووٹ دو, میں کہہ رہا ہوں ووٹ دو. وہی نہ ہو, الیکشن ہی نہ ہو, اللہ کرے وہی. اور بھی سوال. اگر ایک پیسہ چور ہو اور دوسرا ایمان چور ہو, پھر کیا تیسرا بندہ کہاں سے ڈھونڈے؟ ہاں ظاہر بات ہے, پیسے چور کو جو ہے نا وہ ایمان چور کو تو جو ہے نا وہ نہیں دیں گے. ایمان پہلے, یہ تو پریورٹیز کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.